الحمد لله رب العالمين وهو أحكم الحاكمين وأنا على ذلك من الشاهدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق اللہ العظیم. صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلا جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ ہی گمراہوں کے راستے پر. سورۃ الفاتحہ کی یہ آخری آیت ہے جس پر سورہ فاتحہ مکمل ہو جاتی ہے. روزانہ ہم اپنی نمازوں میں اس کی تلاوت کرتے ہیں، جماعت کی نمازوں میں اس کی تلاوت سنتے ہیں، اور بار بار سنتے ہیں، بار بار سنتے ہیں. پڑھنے پہ آتے ہیں تو ہر رکعت میں پڑھتے ہیں. سننے کا مرحلہ آتا ہے تو جن نمازوں میں اونچی آواز سے قرات ہے ان نمازوں میں ہم اس سورت کی اور ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں. جتنی زیادہ اور کثرت کے ساتھ اس سورت کی اور ان آیات کی تلاوت ہوتی ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ اتنا ہی زیادہ اس کے معنی اور مفہوم اور اللہ تعالیٰ کو جو ہم سے مطلوب ہے وہ کیفیت ہماری بننی چاہیے. لیکن انسان کا المیہ یہ ہے کہ یہ جب کسی چیز کو کثرت کے ساتھ کرتا ہے اور کثرت کے ساتھ دیکھتا ہے اور کثرت کے ساتھ سنتا ہے تو بعض دفعہ اس کی اہمیت بڑھنے کے اس کی اہمیت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور توجہ اتنی نہیں رہتی کہ جتنی توجہ ہونی چاہیے. دین نے ہمیں اس خطرے سے باخبر کیا. ایسا مومن نہیں ہوتا، ایسا مومن نہیں ہوتا. مومن کبھی بھی حق بات سے اور حقائق سے آنکھیں بند نہیں کرتا. اس کی ظاہری آنکھیں جب بند بھی ہوتی ہیں تو دل کی آنکھ کھلی رہتی ہے، دل کی آنکھ کھلی رہتی ہے. اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ کثرت کے ساتھ پڑھنے سے اور سننے سے انسان کے اندر ایسا بے پرواہی کا مادہ پیدا ہو جائے، لاابالی پن پیدا ہو جائے، بے خیالی پیدا ہو جائے، جس کی وجہ سے وہ سال ہا سال سے نماز میں دہرا بھی رہا ہے اور اثر بھی نہیں ہو رہا، اس کی اتنی سمجھ بھی کھل نہیں رہی، ذہن بھی نہیں کھل رہا، حقائق کی طرف توجہ ہی اس کی کوئی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پڑھتا تو ہے مگر دل کی آنکھوں سے نہیں پڑھتا، سنتا تو ہے مگر دل کی آنکھوں سے نہیں سنتا، دل کے کانوں سے نہیں سنتا، دل کے کانوں سے نہیں سنتا. اس کا بھی حال یہی ہے کہ جس طرح ہمارا حال ہے کہ ہم روزانہ سورج کو دیکھتے ہیں تو بس کہہ دیتے ہیں دھوپ لگ گئی ہے، سورج نکل آیا ہے. لیکن جس دن کو یہ کہنے والا سورج کے اوپر غور کرتا ہے، اور تحقیق کرنے والے تحقیق کرتے ہیں، اور ریسرچ کرنے والے ریسرچ کرتے ہیں، اور سورج کے اوپر وہ غور سے اور توجہ سے سوچتے ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے بدن پہ کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، اور وہ کئی پہلو سے سوچتے ہیں اور سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. اللہ کیسی تیری قدرت ہے، کیسی تیری قدرت ہے. ایک بلب کو روشن کیا ہے، ہزار ہا لاکھ ہا سال سے وہ بلب جل رہا ہے، جل رہا ہے، جل رہا ہے، مسلسل جل رہا ہے، نہ جل جل کے ختم ہوتا ہے اور نہ تھک کے کہیں بیٹھ جاتا ہے.
انکار کر دے میں نے آج نہیں نکلنا، میں تو سال ہر سال صدیوں سے نکل رہا ہوں، میں تو بہت تھک گیا ہوں، نہ تھکتا ہے نہ جل کے ختم ہوتا ہے، روزانہ مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے اور آنکھوں سے اوجھل بھی ہو جاتا ہے، ظاہر بھی ہو جاتا ہے۔ یہ کس آدمی کے ذہن میں یہ بات آئے گی جو تھوڑا سا وقت نکال کے سورج کے اوپر سوچے گا، اور اگر زیادہ وقت نکال لے گا تو پھر اس کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آگ کا گولا اور آگ کا منبع کیسے پیدا کیا ہوا ہے، اور کتنے ٹن مادہ روزانہ اس سے جلتا ہے، کون سی طاقت ہے جو اس کے اندر انرجی بھر رہی ہے، طاقت بھر رہی ہے، اور یہ کام ہی نہیں ہوتا، خراب بھی نہیں ہوتا ایسا بلب۔ یہ کب یہ چیزیں پیدا ہوئی کہ چند لمحے ہم نے سوچا ہے۔ یہی رویہ ہمارا جب ہم نماز شروع کرتے ہیں اور ان آیات کی تلاوت کرتے ہیں تو یہ رویہ اگر ہمارا ہو جائے تو پھر ہماری نمازوں کی کیفیت ہی بدل جائے، نمازوں کی کیفیت تو بدلے گی، ساتھ ہماری کیفیت ہی کچھ اور ہو جائے۔ اس لیے توجہ 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 اور مسلسل توجہ ان آیات پر، ان حروف پر، اور ان حروف کے اندر چھپے ہوئے حقائق اور معارف پر، اور جس ذات نے یہ آیات نازل کی ہیں اس ذات کی معرفت اور شناسائی مسلسل حاصل ہوتی رہے تو تب جا کے کام بنے گا۔ اس لیے اس سے پہلے دیکھیں ہم نے اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کی جو اللہ نے خود سکھائی۔ اللہ نے خود سکھائی کہ مجھ سے یہ دعا کرو، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ ایک تو اس بات میں دیکھیں کہ پہلی دعا ہے یہ سورہ فاتحہ میں، اور اس پہلی دعا کو میرے اور آپ کے آقا اللہ کے محبوب نے افضل الدعا کہا۔ تمام کی تمام دعاؤں میں سے افضل الدعا الحمدللہ، سورہ فاتحہ سب سے زیادہ افضل دعا۔ اور دوسرا یہ کہ پہلی ہی دعا مجھے اور آپ کو واحد کے صیغے سے نہیں سکھائی، جمع کے صیغے سے سکھائی، جمع کے صیغے سے۔ اسلوب دیکھیں ذرا، یہ بھی ہو سکتا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کہتے کہ یوں مجھ سے مانگا کرو، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا، ہو سکتا تھا، لیکن نہیں، اہدنا، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ کیا جامع لفظ استعمال کیا، جس کے اندر چھوٹے بھی شامل ہو گئے، بڑے بھی شامل ہو گئے، مرد بھی شامل ہو گئے، عورتیں بھی شامل ہو گئیں، ہمارے کنبے قبیلے خاندان کا ہر فرد اس میں شامل ہو گیا۔ اس امت کے سارے فرد جتنے گزر چکے ہیں اور جتنے گزریں گے، سب کے لیے یہ دعا کامل درجے کی دے گے۔ اس کا دوسرا پہلو یوں رکھ دیا کہ نہ صرف یہ کہ تمہارا کنبہ قبیلہ خاندان اور تمہاری امت، جس امت سے تم وابستہ ہو، حضور کی امت، بلکہ یہ جملہ تم ایسا استعمال کر رہے ہو کہ تمہارے زمانے میں آدم علیہ السلام کی نسل سے پیدا ہونے والا ہر بیٹا، ہر بیٹی، ہر مرد، ہر عورت اس دعا کے اندر شامل ہے کہ تم غیر مسلموں کے لیے، عیسائیوں کے لیے، یہودیوں کے لیے، مجوسیوں کے لیے، بت پرست کے لیے، سکھوں کے لیے، اور اسی طرح جتنے مذاہب دنیا کے اندر ہیں بے دین لوگوں کے لیے، سب کے لیے یہ کہتے ہو اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، جمع کا صیغہ استعمال۔ آپ اندازہ تو کریں، دعا کا اصول یہ ہے کہ دعا کرنے والا جس کے لیے دعا کرتا ہے اس کی طرف سے اس کو ایک نیکی ملتی ہے۔ اب اس انسان کی خوش قسمتی اور خوش نصیبی کا عالم دیکھیں جو ایک رکعت میں کھڑے ہو کے کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اور اس کی دعا میں یہ سارے لوگ شامل ہیں، تو کیا اس پہلے لفظ پر اس کی نیکیاں ہزاروں سے آگے، لاکھوں سے آگے، کروڑوں سے آگے، اربوں تک نہیں پہنچ گئی؟ اربوں نیکیاں۔ اس وقت 8.5 ارب تو لوگ موجود ہیں نا، سارے کے سارے، 1.5 ارب تو صرف ہماری امت ہے، تو اربوں نیکیاں اہدنا بس یہ کہا اور اربوں نیکیاں اس نے حاصل کر لیں۔ ہر انسان کے بدلے ایک نیکی اس کو مل گئی، اس کو ہدایت ملے نہ ملے، اس کو اجر ضرور ملے گا، اس کو اجر ضرور۔ کیا خوبصورت انداز ہے، کیا بہترین انداز ہے، کیا نفع کا سودا ہے، کیا نفع کا سودا ہے۔ اخلاص کے ساتھ
دل کی گہرائیوں سے اللہ کی طرف توجہ کرتے ہوئے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، پوری کی پوری یکسوئی کے ساتھ جب ایک انسان کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ کہے اور اللہ اس کی دعا کو منظور نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ بڑے رحیم ہیں، بڑے کریم ہیں، اگر اس نے مانگی ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور ساری زندگی اس کو ہدایت پر رکھیں گے۔ نہ صرف یہ کہ اس کو ہدایت پر رکھیں گے بلکہ اس آدمی کو ایسا بنا دیں گے کہ اس کے ذریعے سے 1 نہیں، 2 نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، 1000 نہیں، لاکھ نہیں، بلکہ لاکھوں سے بھی زیادہ کروڑوں انسانوں کو ہدایت کی دولت سے نواز دیں، ہدایت کی دولت سے نواز دیں۔ اللہ بڑی شان والے ہیں، اللہ بڑے بے نیاز ہیں۔ وہ تو چاہیں تو ایک لمحے کے اندر ایک انسان کی زندگی کو تبدیل کر دیں، اور جو ہی اس کی زندگی تبدیل ہوئی اس کے ساتھ وابستہ 1,00,000 انسانوں کی زندگی بھی بدل گئی۔ موجودہ زمانے کی مثال لیں گے، ساؤتھ افریقہ کا وہ پادری جس نے ساری زندگی عیسائیت پہ گزار دی، مبلغ عیسائی تھا، کرسچن کا بہت بڑا مبلغ، اور جو ہی اس نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا، اور وہ کالے رنگ کا پادری جب اس نے احرام پہنا اور سفید لباس پہنا اور اتنا خوبصورت لگ رہا تھا، انسان کا اس کو دیکھتا ہی رہے، انسان اس کو دیکھتا ہی۔ اس کے کتنے فالوور تھے، اس کے پیچھے چلنے والے لوگ کتنے تھے، اتباع کرنے والے 1,00,000 سے بھی اوپر تھے اس کے مرید، اتنا بڑا پیر تھا عیسائیت کے اندر۔ تو لمحے کے اندر ایک انسان کی زندگی کو بدلنے کے ساتھ ساتھ اس سے وابستہ لاکھوں انسانوں کی زندگی کو تبدیل کر کے رکھتی ہے۔ آپ تو یہ سمجھتے ہوں گے نا، محمد یوسف، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو لمبا کرے، یدی محمد یوسف نے اسلام قبول کیا، ہمیں پتہ ہے کہ اس نے اسلام قبول کیا ہے، لیکن جتنے لوگوں نے اس کے ذریعے سے اسلام قبول کیا ہے وہ آپ کو نہیں پتہ۔ اس کے ذریعے سے جتنے لوگ اسلام میں آئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی اور لمبی کرے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب آپ دل کی گہرائیوں سے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا، بلکہ ایک دفعہ یہ ہمارے عثمان جو سامنے بیٹھے ہیں کرام الکاتبین بن کر، جو میرا سارا کچھ ریکارڈ کرتے ہیں، بڑا ڈر لگتا ہے ان سے مجھے، انہوں نے اس سے کہا، ہماری ڈبلیو بلاک کی مسجد میں میرا خیال ہے انہوں نے کہا یا کسی ساتھی نے کہا، انہوں نے مجھے بتایا کہ محمد یوسف جو ہے وہ تعلیم کروا کے اٹھے یا ملاقات ہوئی تو کسی نے کہا یا انہوں نے کہا کہ جی دانش کنیریا پہ کوئی محنت ہو رہی ہے اس وقت دانش کنیریا ٹیم میں تھے نا، تو اس نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ دیکھ لیں، اللہ جب کسی کے سینے کو کھولتا ہے اور کسی کے دل کو جب یوں کرتا ہے تو اس سے حقائق آشکارا ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ یار کمی کوتاہی تو ہم میں ہے، اگر ہم دین اسلام کا اصل چہرہ لوگوں کے سامنے پیش کر دیں تو ایک دانش کنیریا کیا، ہزاروں دانش کنیریا آپ کے دامن میں آنے کے لیے تیار۔ یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، سیدھے راستے پر۔ ایک نوجوان پشاور سے چلا تھا اور ظہر کی نماز سے پہلے مجھے جگایا تھا، اور جگا کے کہنے لگا میں نے محمد یوسف سے ملنا ہے۔ تو میں نے کہا کیوں ملنا ہے؟ کہنے لگا میں وہاں سے آیا ہوں اور میں عیسائی ہوں، میں اس کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے کے لیے آیا۔ چنانچہ ظہر کی نماز کے بعد میری لائبریری میں بیٹھ کے محمد یوسف نے اس کو اسلام قبول کروایا۔ تو اگر صحیح طریقے سے ہم قرآن حکیم کے حقائق کو جانیں، مانیں، اور ماننے کے بعد اس کو امپلیمنٹ کریں اپنی زندگیوں کے اوپر، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت کفر کو اس وقت اسلام کے اندر داخل ہونے سے روک ہی نہیں سکتی۔ ہم اصل میں رکاوٹ بن گئے، ہم اصل میں دیوار بن گئے، ہم اصل میں دوسروں کو آنے سے روک رہے ہیں اپنے اعمال کی وجہ سے۔ تو جب اتنے خلوص سے آپ نے یہ دعا مانگی، مسلمان یہ دعا مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے اگلی آیت میں ایک اور حقائق میں سے ایک اور حقیقت ہم پہ کھول رہے ہیں کہ اے میرے پیارو، تم یہ مانگتے ہو کہ سیدھے راستے پر چلا، تو میں بھی آپ کو یہ سکھانا چاہتا ہوں کہ کہیں اپنی عقل کے ساتھ سیدھا راستہ متعین نہ کر لینا، اپنی عقل کے ساتھ سیدھا راستہ متعین نہ کر دینا۔ میں نے تمہیں دعا سکھائی ہے اور تم نے دعا مانگ لی ہے، اب میں رب تمہیں بتاتا ہوں کہ سیدھا راستہ ہے کون سا ہے اور کن کا راستہ سیدھا ہے، کن کا راستہ سیدھا ہے۔ سیدھی تو بڑی چیزیں ہوتی ہیں نا، راستے کا انتخاب کرنا
اور اس انتخاب کے بعد جانچنا پرکھنا اور اس راستے کے اوپر چلنا، یہ ہے اصل میں منزل تک پہنچنے کا سامان۔ اگر یہ اس میں کمی کوتاہی رہ گئی نا تو پھر راستہ چاہے سیدھا بھی ہو، وہ سیدھا سمجھتا رہے گا، منزل پر جا کے نہیں پہنچے گا۔ اس کی مثال وہ خان صاحب کی طرح ہوگی جو لاہور سے پشاور کا ٹکٹ لے کے تو بغیر پوچھے کسی سے سیدھے جا کے کراچی والی ٹرین پہ بیٹھ کے، ہاں پٹری تو کراچی کی طرف بھی سیدھی ہے کہ نہیں؟ سیدھی ہے نا، اور جو ادھر سے راولپنڈی کی طرف جاتی ہے تو وہ بھی سیدھی ہے، تو وہ ٹکٹ لے کے بے غم ہو کے جا کے اوپر برتھ کے اوپر سو گئے، ایسے وہ برتھ لگے ہوتے ہیں نا، سو گئے اور خراٹے لینے لگے، اور ٹرین چل پڑی ملتان پہنچی۔ تو ملتان پہنچنے پر انہوں نے تھوڑا سا نیند سے افاقہ حاصل کیا، تو نیچے منہ کر کے پوچھتے ہیں سواریوں سے کہ بھائی یہ ٹرین کہاں پہنچا ہے، ٹرین کدھر پہنچا ہے؟ تو کسی نے کہا بھائی یہ ملتان پہنچ گئی ہے۔ تو کہتے ہیں اچھا ملتان پہنچ گئی ہے، عجیب بات ہے، سائنس نے بھی اتنی ترقی کر لیا ہے کہ اوپر والے پشاور جا رہا ہے اور نیچے والے کراچی جا رہا ہے، اوپر والے پشاور جا رہا ہے اور نیچے والے کراچی جا رہا ہے۔ تو پٹڑی تو دونوں طرف سیدھی ہے، انتخاب میں غلطی ہوئی۔